السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آزمائش کس شخص کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، انبیاء کی، پھر جو دین و ایمان میں ان سے زیادہ قریب ہو، اور پھر جو اس سے قریب ہو۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے، پس جو شخص اپنے دین میں پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش ہلکی ہوتی ہے، اور یہ آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا کہ کبھی کوئی انسان اتنا نہیں ستایا گیا، مجھے اللہ کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا کہ کبھی کوئی آدمی کو اتنا نہیں ڈرایا گیا۔ ہم پر 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے سوائے اس مختصر توشے کے جو بلال کی بغل میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو صبر بخشے گا۔ صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں۔ جس زمانے میں مکہ کے سنگ دل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں پر بے پناہ ظلم و ستم توڑ رہے تھے، انہی دنوں میں حضرت خباب بن ارت بیان فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں چادر سر کے نیچے رکھے آرام فرما رہے تھے۔ ہم آپ کے پاس شکایت لے کر پہنچے، یا رسول اللہ، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں فرماتے، آپ اس ظلم کے خاتمے کی دعا نہیں کرتے، آخر یہ سلسلہ کب تک دراز رہے گا؟ کب یہ مصیبتوں کا دور ختم ہوگا؟ آپ نے یہ سن کر فرمایا، تم سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ ان میں سے بعض کے لیے گڑھا کھودا جاتا، پھر اس کو اس گڑھے میں کھڑا کر دیا جاتا، پھر آرا لایا جاتا، اس کے جسم کو چیرا جاتا، یہاں تک کہ اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، مگر وہ اپنے دین سے نہ پھرتا۔ قسم ہے اللہ کی، یہ دین غالب ہو کر رہے گا، یہاں تک کہ سوار یمن کے دارالخلافہ صنعاء سے حضر موت تک کا سفر کرے گا، اور راستے میں اللہ کے سوا اس کو کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ چرواہوں کو، صرف بھیڑیوں کا خوف رہے گا کہ کہیں بکری اٹھا نہ لے جائے، لیکن افسوس کہ تم جلدی مچا رہے ہو۔ بے جا رواداری اور رسولوں کی قربانی دینے سے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے۔ کیوں؟ قرآن مجید میں مومنوں کی تعریف میں کہا گیا، اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر سخت ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنے دین اور رسولوں کے معاملے میں انتہائی شدید ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں وہ اپنے اصولوں کے معاملے میں کوئی مصلحت نہیں کرتے، وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بنی اسرائیل اللہ کی نافرمانی کے کام کرنے لگے تو ان کے علماء نے ان کو روکا، لیکن وہ نہیں رکے، تو ان کے علماء ان کا بائیکاٹ کرنے کی بجائے ان کے مجلسوں میں بیٹھنے لگے، ان کے ساتھ کھانے پینے لگے۔ جب ایسا ہوا تو اللہ نے ان سب کے دل ایک جیسے کر دیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے ان پر لعنت کی، یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور اسی میں بڑھتے چلے گئے۔ اور اس حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، پھر سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو گے، برائیوں سے روکتے رہو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، ظالم کو حق کے آگے جھکاؤ گے۔ اگر تم لوگ ایسا نہ کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے، پھر اللہ تمہیں اپنی رحمت اور ہدایت